من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے پانی دینے میت کے متعلق مسائل بیان ہو رہے تھے، اور اس میں جو آدمی مرنے کے قریب ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے وہ بتلایا تھا۔ پھر غسل اور کفن کے مسائل اور طریقہ بتایا تھا، اور پھر نماز جنازہ کے مسائل بھی آپ کے سامنے آئے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دفن کے مسائل آئے تھے کہ مردے کو دفنانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس طرح دفنانا چاہیے۔ اس کے بعد قبر کے مسائل بھی آئے تھے کہ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے، ایک بالش سے اونچی نہ ہو، قبر پکی نہ ہو، قبر کے اوپر آیتیں نہ لکھی ہوں، قرآن کریم کی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور دیگر مسائل بھی قبر کے متعلق آپ حضرات کے سامنے آئے تھے۔ اب کوئی عزیز یا قریبی جس کا انتقال ہو جائے تو جو اس کے ورثاء ہیں، جو پسماندگان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی میت کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب کا طریقہ جو شریعت نے وہ مطلق رکھا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہیں رکھی۔ اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر چلتا ہے۔ جب شریعت نے مطلق ایصال ثواب رکھا ہے کہ آپ کسی طرح بھی اسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو اسے قید کرنا تیسرے دن، اور تیسرے دن میں یہ چیز ہی پکانی ہے اور یوں ہی کرنا ہے، یہ ساری قیودات اپنی طرف سے لگ رہی ہیں۔ ایصال ثواب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی اس کو بخش سکتے ہیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس طرح بھی بخش سکتے ہیں۔ کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کو کپڑا پہنا کر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا تھا، آپ اسے قرآن کریم دلا دیں، یا بچہ قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہا تھا، اسے قرآن کریم اپنے مردے کے ایصال ثواب کے لیے دلا دیں، وہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو کسی بھی طریقے سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اب ایصال ثواب کے اوپر اپنی طرف سے قیودات لگانا کہ جی کھانا ہی ہونا چاہیے، تو یاد رکھیں ایصال ثواب نام ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے مردے کو پہنچ جائے، تو مردے کو تو وہ ثواب تب پہنچے گا کہ وہ نیکی پہلے آپ کے حق میں تو بھی قبول ہو، اور نیکی کے قبول ہونے کی پہلی شرط وہ اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم اپنے گریبانوں میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمارے دل کی یہ آواز ہوگی کہ آج اکثریت کے ساتھ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ صرف خاندان میں اپنا نام کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے ابا کے لیے، اماں کے لیے، بھائی کے لیے یہ کچھ کیا ہے۔ اگر وہ اتنے ہی مخلص ہیں تو انہیں یہ کہا جائے چلو ایصال ثواب اس دفعہ کھانا کھلا کے نہیں بلکہ مسجد میں پیسے دلا کر دو، مسجد کا کام جاری ہے، یہاں مسجد کے کام میں پیسے دے دو، اب پتہ چلے گا وہ ایصال ثواب میں مخلص ہے یا دکھلاوا کر رہا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نہ کرے کہ اس کو پتہ ہے وہاں دوں گا تو خاندان والوں کو تو نہیں پتہ چلے گا، وہ تو کہیں گے کہ جناب اس کا آدمی مر گیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو پہلی چیز ایصال ثواب کی شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اخلاص کے ساتھ ہو، آپ نے ایک عمل کیا اس کا ثواب آپ نے بخشنا ہے۔ چنانچہ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور مرحومین کے لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، جو فرماتے تھے کہ میں رات کو یہ
نیت کرتا تھا کہ اللہ میں نے جتنی نفلی عبادات ذکر کیے ہیں اس کا ثواب تمام مرحومین کو مل جائے۔ اور آپ جب سورہ فاتحہ یا مثلاً 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور پھر اب سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے میں نے اس کا ثواب اس کو دیا، تو جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آئے ہیں یا آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں لکھیں گے۔ اتنا آسان عمل ہے یہ۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر دے دیا تو اب آپ کو اس پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ میں اس دن کسی کو یہ بات سمجھا رہا تھا تو وہ کوئی دنیا دار ٹائپ کے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کس طریقے سے۔ میں نے کہا دیکھیں آج موبائل میں کاپی پیسٹ کا آپشن ہوتا ہے، آپ نے ایک میسج کو کاپی پیسٹ کیا، اب آپ اسے کئی گروپوں میں سینڈ کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس کو کاپی کر کے کئی گروپوں میں سینڈ کیا تو وہ ہر گروپ تک بھی پہنچا ہے، لیکن آپ کے موبائل میں بھی وہ میسج لکھا ہوا موجود ہے کیونکہ آپ نے اسے فارورڈ کاپی کر کے کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے موبائل کے اندر ایک میسج کو کاپی کر کے دوسری جگہ فارورڈ کرتے ہیں وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کے موبائل میں بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت وسیع ہیں، علم والے ہیں، رحیم ہیں، غنی ہیں اور بہت عطا کرنے والے ہیں، تو ان کی شان سے کیا بعید ہے کہ وہ ہمارے پاس بھی وہ ثواب ہو اور وہ ساری جگہ پر وہ ثواب پہنچ جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب یہ ہے۔ اچھا پھر اس میں ایک بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جو بہت اہم ہے کہ دیکھیں اپنے مردے کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں کہ وہ کسی طرح یار اس کی بخشش ہو جائے، اس کو کوئی زیادہ سے زیادہ فائدہ میرے ذریعے سے پہنچے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے جو مرحوم ہیں وہ بیماری کے ایام میں تھے، بیڈ ریسٹ پہ تھے 2-3 مہینے یا جتنے بھی ہو سکتے اس میں انہوں نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، یا ہو سکتا ہے ابا جان نمازوں کی پابند نہیں تھے، تو بھائی ان کی زندگی کا ایک حساب لگا لیں کہ یار اتنے سال کی ان کی نمازیں ہیں، یہ ذمے، اور ابا جان اماں جان نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، تو جو پیسہ آپ کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ آپ ان کی نمازوں کے کفارے میں پہلے ادا کریں، پہلے ان کی جان تو چھڑوائیں فرشتوں سے، پہلے ان کے اوپر سے فرائض کے بوجھ کو تو ہلکا کروائیں۔ تو بہتر یہ ہے، اور بلکہ کرنا ہی یوں چاہیے۔ اب آپ مثال کے طور پہ ایصال ثواب پر 70-80 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں، بعض لوگ 1,00,000-1,50,000 بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ ان کے ذمے روزے تو نہیں باقی، ان کے ذمے کوئی نمازیں تو باقی نہیں ہیں، تو اس کا حساب کر کے پہلے نمازوں کا روزوں کا کفارہ دیں، اور وہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ایک نماز کا کفارہ ہے۔ اس دفعہ تقریباً 100 روپیہ تھا، تو یہ ایک روزے کا کفارہ بھی یہ ہے اور ایک نماز چھوٹنے کا کفارہ بھی یہ ہے۔ تو جن لوگوں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ پر ہوتے ہیں، بیچارے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان ایام میں نماز نہ پڑھ سکے اور ان کا انتقال ہوا، تو پیچھے ورثاء کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں ان کی نمازوں کا کفارہ دے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی ان کے ایصال ثواب کی جو ہے فکر کرے۔ اور ایصال ثواب میں بھی میں نے کہا کہ خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود اور نمائش یہ دل کے اندر نہ ہو ذہن میں کہ جناب میری واہ واہ ہوگی اور میرے خاندان والے کہیں گے انہوں نے تو ابا جان کے لیے بہت کچھ کیا۔ یاد رکھو اگر یہ نیت خراب ہوئی تو آپ نے اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے مرحوم کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی کسی عمل میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، اخلاص ہونا چاہیے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ تھوڑا بھی ہو لیکن اللہ رب العزت اسے جو ہے وہ بہت کچھ بڑا بنا کر جو ہے وہ آخرت کے اندر دکھائیں گے۔ تو ایصال ثواب اس طریقے سے، اور میں نے کہا کہ پہلے اس کے کیا کہتے ہیں کفارہ ادا کریں۔ اب کبھی انسان قبرستان بھی جاتا ہے اپنے مرحومین کے قبر پر، خاص کر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی والدین کی قبر پہ کثرت سے جایا کرے، اور نہ تو کم از کم جمعے کے جمعے ضرور جایا کرے۔
اور جا کر وہاں پہلے تو یہ ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم علی القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالاثر۔ اب یہ دعا آپ نے سلام کیا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ قبرستان میں گئے تو وہاں پر آپ دل میں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ قبرستان میں لے کے جانا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ سورہ یاسین ہاتھ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا قرآن کریم لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بھئی ابا کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ بھائی وہ اس وقت آپ کو جتنی بغیر دیکھے یاد ہیں بس آپ وہ پڑھیں۔ جب ایک چیز منع ہے تو منع ہے، قرآن کریم دیکھ کے پڑھنا ہے تو وہ آپ مسجد میں یا گھر میں پڑھ کے اس کا ثواب ان کو بخش دیں۔ قرآن کریم کا نسخہ قبرستان میں لے کے نہیں جانا چاہیے، یہ فقہا نے علماء نے جو ہے وہ مکروہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہاں بالکل پڑھیں۔ اب اگر دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے تو فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دعا اگر آپ ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں تو منہ آپ کا قبلے کی طرف ہو اور قبر آپ کی پشت کی طرف ہو۔ آپ دیکھیں نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکوع سجدے کا نہیں کہا کہ شک نہ ہو کہ اس کو سجدہ ہو رہا ہے میت کو، تو قبر کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں جو ہم کر رہے ہیں تو شبہ ہے کہ یہ اس سے تو نہیں مانگ رہا، اس لیے فتاوی عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہے۔ اور یہ مسئلہ چونکہ آپ کے مسائل ان کا حل میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فتاوی عالمگیری کے حوالے سے، تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس بھی یہ مسئلہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کسی دیوار پر، کبھی اگر آپ ان کی قبر پہ گئے ہوں تو دیکھا ہوگا۔ تو پیٹھ وہ قبر کی طرف ہو اور منہ آپ کا قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ جو ہے وہ آپ اٹھا کر اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھانا یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ایصال ثواب کا مسئلہ ہے۔ اب جو بہت اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت غفلت برتی جا رہی ہے وہ ہے عدت کے مسائل، کہ بہت سی جگہوں پر خواتین عدت نہیں کرتی۔ یاد رکھیں عدت طلاق کی بھی ہوتی ہے اور عدت شوہر کے مرنے کی بھی ہوتی ہے۔ طلاق والی عدت وہ 3 حیض ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی، اس کے بعد 3 حیض اس کو آئیں گے، 3 بار ناپاکی ہوگی، پھر وہ جب تیسری دفعہ ناپاک ہو کے پاک ہوئی تو اس کی عدت طلاق کی ختم ہوگی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے طلاق کے مسائل آپ کے سامنے کبھی آئیں گے تو اس میں بیان ہوگی۔ ابھی فی الحال میت کی عدت ہے۔ شوہر جب مر جائے تو یہ عورت کا حق ہے، جو شوہر کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک عدت کرے۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ اس میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر مثلاً شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو اب تو 4 مہینے 10 دن پورے گنے جائیں گے، چاہے وہ 128 دن بنے یا 127 دن بنے، 4 مہینے۔ لیکن اگر شوہر کی وفات چاند کی پہلی کو نہیں ہوئی، 2 کو ہوئی، 5 کو ہوئی، 17 کو ہوئی، تو اب جو کاؤنٹ ہوگی گنتی وہ پورے 4 مہینے 10 دن میں جتنے دن بنتے ہیں 130 دن، اب وہ 130 دن کی عدت کرے گی۔ مسلک میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر مرا تو اس وقت تو 4 مہینے 10 دن، چاہے مہینہ 29 کا بھی ہو، لیکن چاند کی پہلی تاریخ کا انتقال نہیں ہوا بلکہ چاند کی کسی اور تاریخ میں، دوسری میں، 5ویں میں، 7ویں میں، 10ویں میں انتقال ہوا، تو اب یہی سوچا جائے گا کہ ہر مہینہ 30 دن کا کاؤنٹ ہوگا، پھر چاہے وہ 29 کا بھی ہو۔ تو اس لیے اب دنوں کے اعتبار سے عدت گنی جائے گی اور وہ 130 دن عدت کے بنتے ہیں شوہر کے مرنے پر۔ اس میں بعض دفعہ خواتین یہ سمجھتی ہیں، مثلاً ناراضگیاں چل رہی تھیں، باپ رہتا تھا کسی ایک بیٹے کے پاس، ماں رہتی تھی کسی دوسرے بیٹے کے پاس،
اور 3 سال سے میاں بیوی نے اپنی شکل ہی نہیں دیکھی ایک دوسرے کی، اب ایسی صورت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتی ہیں میاں ہم کہاں سے عدت گزاریں، ہمارے پاس وہ کبھی آئے کہاں ہیں اتنے سالوں سے۔ بھائی عدت تب بھی گزارنی ہے، چاہے شوہر 10 سال سے کہیں باہر ہو اور آپ سے نہیں ملا، اس کے باوجود بھی شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کی عدت لازمی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک بچی کا نکاح اس کے باپ نے نابالغی میں کسی سے کرا لیا، وہ بچی ابھی نابالغ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو وہ عدت نابالغ بچی بھی شوہر اگر مر گیا تو وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، کیونکہ یہ شوہر کے حقوق میں سے۔ ہاں ایسی نابالغ بچی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، طلاق کی عدت اس پر نہیں ہے، لیکن میت کی عدت اس نابالغ بچی پہ بھی ہے جس کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی وہ اماں ابا کے گھر پہ ہی ہیں لیکن صرف نکاح ہوا ہے، تو عدت اس بچی نے بھی گزارنی ہے۔ تو بڑی اماں تو نے کیوں نہیں گزارنی؟ چاہے وہ اماں جو ہے نا 90 سال کی 100 سال کی بھی ہو جائیں اور اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ عدت تب بھی گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن کی یہ عدت اس کے لیے جو ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح اب یہ عدت کاؤنٹ کس دن سے ہوگی؟ اس کے دفنانے کے بعد سے یا شوہر کے مرنے کے دن سے؟ بعض دفعہ کسی کا انتقال پردیس میں ہو جاتا ہے، اس کو لانے میں بھی 2 مہینے لگتے ہیں اور 3 مہینے بھی لگتے ہیں، تو یاد رکھیں جس دن شوہر کا انتقال ہوا اس دن سے عدت کے دن کاؤنٹ ہونا شروع ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو یہ پتہ چلا کہ بھائی آپ کے شوہر کا تو 5 مہینے پہلے انتقال ہو گیا اور ان کو دفنا بھی وہاں دیا، تو اس عورت کی عدت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، کیونکہ 4 مہینے 10 دن گزر گئے ہیں، کیونکہ 4 مہینے 10 دن گزر گئے ہیں، لہٰذا اب اسے انتقال کی خبر بعد میں پتہ چلی، تو پھر اگر انتقال کی خبر 10 دن بعد ملے، 15 دن بعد ملے یا مہینے بعد ملے، تو جس دن انتقال ہوا ہے اس دن سے جو ہے وہ عدت کا شمار ہوگا اور اس دن سے عدت کے دن کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، اب عدت کے اندر اب عدت کی کیسے جاتی ہے؟ تو عورت اپنے شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارے گی اگر اسے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا گھر ہے کہ محلہ ہی بالکل عجیب ہے اور اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، اس عورت کی عزت کو خطرہ ہے، تو اس عورت کے بھائی یا اس عورت کا والد اگر اسے اپنے گھر میں عدت گزارنے کے لیے لاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ماحول صحیح ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بڑے ہیں، تو وہ عدت اپنے شوہر کے گھر ہی پہ گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ اب عدت جیسے ہی اس عورت نے 4 مہینے 10 دن ایک سوگ کا انداز، غم کا انداز یہ دکھانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ چوڑیاں بعض ہمارے ہاں یہ رسم ہے، جیسے ہی شوہر مر جائے تو چوڑیاں توڑتے ہیں۔ بھائی چوڑیاں اگر آرام سے نکل سکتی ہیں آسانی سے تو صحیح سالم نکالنی چاہیے۔ یہ مال ضائع کرنے کا فلسفہ، یہ مزاج اسلام میں نہیں ہے، اس کو آپ اتاریں۔ چوڑیاں توڑنے کا جو رواج ہے یہ غلط ہے، توڑی اس وقت جاتی ہیں جب نکل ہی نہیں رہی، تو اب مجبوری ہے، تو وہ چونکہ چوڑیاں بناؤ سنگار میں آتی ہیں تو لہٰذا اب وہ گھر میں اکیلی ہے تب بھی وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ بلا عذر عورت سرما بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں اگر عذر ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی یہ سرما ہے، عصمت ہے یا فلاں ہیں، یہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس میں سرما لگانا پڑے گا، تو اس کو بھی رات کو لگانا ہوگا، صبح کو اس سرمے کو صاف کرنا ہے، دن کے ٹائم سرما نہیں لگا سکتی۔ اور بہت زیادہ لش پش چمکیلے قسم کے کپڑے نہ پہنے اور اس کے ساتھ بناؤ سنگار نہ کرے۔ کنگا اگر کرنا ہے تو موٹے جو دندان ہوتے ہیں،
باریک دندان بھی ہوتے ہیں کنگھے میں اور موٹے بھی، تو موٹے اس سے کرے، زیادہ جو ہے بناؤ سنگار نہ کرے۔ شریعت اتنی زیادہ محتاط ہے ایک عورت کی عزت و عفت کے معاملے میں تاکہ فتنے سے بچیں۔ ایسی حالت میں اگر کسی کا ارادہ ہے کسی بیوہ سے نکاح کا کہ یار اس کا شوہر مر گیا ہے چلو اس کا سہارا، تو اس عدت کے ایام میں نکاح کا پیغام بھیجنا کہ عدت کے بعد میرا آپ سے ارادہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جناب اس کے عدت کے ایام میں، عورت کی عدت کے ایام میں اس کو کوئی نکاح کی ترغیب دے یا نکاح کی بات کرے، یہ بھی نہیں۔ ابھی اس کو پوری طرح اپنے شوہر ہی کی طرف متوجہ رہنی ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی پھر بھی بیوی ہے۔ اب یہ عدت کے ایام میں یہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں جہاں جائے جا سکتی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ رسم ہے کہ ایک کمرے میں بٹھا دیا وہ بیچاری اسی کمرے کی رہتی ہے، نہیں، اگر گھر میں صحن ہے صحن میں آ سکتی ہے، اس کمرے سے اس کمرے میں جانا چاہتی ہے اس کمرے میں جا سکتی ہے، صحن بڑا ہے صحن میں آ کے بیٹھ سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے نہ آئے۔ غیر محرم میں چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور جیٹھ، یہ سارے آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیور کے سامنے بھی آ رہی ہیں، کزن بھی آ رہے ہیں۔ انتقال ہو جاتا ہے کسی عورت کی شوہر کا تو بعض جگہوں پہ کزن ملنے آتے ہیں، بھائی اچھا نہیں لگتا نا، وہ کہیں گے ملنے بھی نہیں ہے، اچھا لگے نہ لگے، ہم نے اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، لہٰذا اب وہاں اس سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے بلا عذر۔ چنانچہ یہ عورت بغیر کسی عذر کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عذر کس کو کہتے ہیں کہ بہت مجبوری ہو، ایسی بیمار ہو گئی کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، تو اب مجبوری میں پردے کی حالت میں یہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے اور پھر جتنی جلدی ہو سکے واپس گھر کے اندر جو ہے وہ آ جائے، لہٰذا عذر کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب عذر میں فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں، اب وہ کسی کے گھر پہ مزدوری کرتی تھی، کام کرتی تھی، اور محلے والے بھی ایسے شم قسم کے ہیں کہ اس کو کچھ دیں گے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں پہنچائیں گے، تو اب زندگی تو گزارنی ہے نا، تو یہ عورت عدت کے دنوں میں مجبوراً گھر سے نوکری کے لیے جا سکتی ہے اور جا کر واپس رات اپنے گھر پہ ہی آنا ہے، اور واپس جو ہے وہ رات کو اپنے گھر پہ آ سکتی ہے۔ یہ اس کی عذر کی وجہ سے اس کو شریعت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی عذر کے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ان کی کتاب میں آپ کے مسائل اور ان کا حل میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مثلاً کسی کا شوہر قتل ہو گیا تھا یا کچھ ایسا، تو اس نے ملزموں کو پہچاننے کے لیے عدالت میں اس کو بلایا جا رہا ہے، تو اب یہ بھی چونکہ عذر ہے تو ایسے عذر میں بھی وہ جا سکتی ہے عدالت میں ملزم کی شناخت کے لیے اور اس کو پہچاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو چیز عذر نہیں ہے وہ عذر نہیں۔ مثلاً اس عورت کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب یہ اس کے دیدار کے لیے نہیں جا سکتی، کہیں شادی ہے یہ اب اس کے لیے نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر رہا نہ جا سکے، زیادہ ہی شوق ہے ان کی میت کو اس کے گھر پہ لے آؤ دکھانے کے لیے، اور جناب دکھا دو اور چہرہ دکھا دو، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ باقی کسی شادی میں جانا چاہے کہ جی قریبی شادی ہے وہ تو ناراض ہوں گے، اب یہاں ناراضگی برازگی کو نہیں دیکھنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ نہ ٹوٹے۔ اچھا، بعض دفعہ ایک عورت کی عدت کم بھی ہو سکتی ہے 4 مہینے 10 دن سے، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کب کہ یہ عورت حالت حمل میں ہو اور امید سے ہو۔ اب یہ عورت اگر امید سے ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور دوسرے دن اس کا بچہ ہو گیا، بس عدت ختم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور یہ ابھی امید سے ہے اور 1 مہینے کی امید سے ہے، تو باقی سے 8-9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ 8-9 مہینے اس کی پھر عدت بن جائے گی۔
جب تک بچہ نہ ہو، اولاد نہ ہو، اس وقت تک پھر اسے عدت گزارنی پڑے گی۔ وضع حمل کے بعد پھر عدت ختم ہوگی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا سے چلے گئے، پیچھے پریگننٹ ہے بیوی اور ابھی دوسرا مہینہ چل رہا ہے، پہلا مہینہ چل رہا ہے، تو اب جب تک وہ بچے کو جنے گی نہیں اس وقت تک اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس عدت کے ایام میں اس عورت کو ہر طرح کے بناؤ سنگار اور اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر عدت کے معاملے میں بہت غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ عدت نہیں گزارتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے عدت کا نہ کرنا۔ اس لیے اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ معاشرے کی توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہ تو عدت کے مسائل ہو گئے اور ایصال ثواب کے مسائل بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ کر دیے ہیں اور بیان میں نے۔ اس کے بعد وراثت کا جو معاملہ ہے تو یاد رکھیں ہمارے یہاں وراثت کے مسئلے میں بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خاص کر عورتوں کے متعلق کہ بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ ایسا کام نہ کیا کریں۔ عورت کا بھی حصہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کے 1 حصے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں اور وہ 3 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا اور کوئی وارث نہیں ہے، تو اب 2 لاکھ ایک بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ اس کی بیٹی کو ملیں گے۔ لیکن عموماً یہ بھائی جو ہوتے ہیں یہ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جائیدادوں پہ، عورت کو عزت نہیں دیتے، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے کسی کی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ناجائز طریقے سے لیا، قیامت کے دن زمین کے یہ حصہ 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائیں گی۔ میں ایک بیان میں تھا، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمانے لگے اگر کسی نے کسی کی 5 پائی بھی ناجائز قبضہ کی تو اس پر بھی اسے قیامت کے دن 700 قبول نمازیں دینی پڑیں گی اپنی، کیونکہ وہاں تو نیکیوں کے سکے کا تبادلہ ہوگا۔ اس لیے تھوڑے سی منفعت کے لیے ہم اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ دیکھیں مظلوم بن جاؤ، کبھی ظالم نہ بننا۔ اگر کسی جگہ پہ یہ مسئلہ بن جائے دیوار کھڑے کر، وہ کہ نہیں بھائی یہ دیوار کا حصہ آپ کی جگہ میں نہیں ہے بلکہ یہ حصہ ہے، اب یہ 2-2 انچ کے لیے ہم لڑتے ہیں، تو چلو یہ سوچ لو یار ممکن ہے اسی کا ہو، اگر اس کا ہوا تو میرے آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ تو فکر اسی کو ہوگی نا جس کے سامنے ہر معاملے میں آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ یار اگر یہ اس کا ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ لیکن چلو اگر میرا ہوا تو انشاءاللہ مجھے اجر تو مل جائے گا نا۔ حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑے سے دستبردار ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت تو مجھے جو ہے وہ مل جائے گی۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ کسی کا حق نہ رہے ہمارے ذمے۔ میں کسی جگہ گیا، ہماری پرانی ایک مسجد ہوتی تھی جہاں سے میری امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں ایک دن مغرب عشاء سے تھوڑا پہلے آیا تو میں نے دیکھا کہ اکیلے ایک قاری صاحب بیٹھے میں دعائیں کر رہے ہیں، اسے نہیں پتہ پیچھے میں آیا ہوں۔ اس کی ایک دعا بڑی پیاری مجھے لگی، وہ ذرا زور زور سے دعائیں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کسی کا حق مجھ پر نہ ہو، میں کسی کا حق دبا کے نہ جاؤں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے کہ کسی کا حق خدا نہ خواستہ دبا کے گئے تو پھر آخرت میں مسئلہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس لیے عورت کا بھی حصہ ہے، زمین میں بھی ہے اور عورت کا حصہ مال میں بھی ہے۔ شیعوں کے یہاں غیر منقولی جائیداد جیسے زمین جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا یا مکان جسے منتقل نہیں کیا جا سکتا، شیعوں کے یہاں عورت کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں
بھائی بھائی کا حصہ ہے، عورت کا بہن کا بیٹی کا ماں کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جائیداد منتقل نہیں ہو سکتی۔ ذرا توجہ کریں، جس قوم کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زمین کی جائیداد میں عورت حصے دار نہیں ہے، اور وہ باغ فدق کو لے لے کر ابو بکر صدیق پر بھونکتی ہے کہ وہ قوم کہ جناب باغ سے نہیں دیا، اس سے نہیں دیا، اس سے نہیں دیا۔ اپنے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی غیر منقولی جائیداد میں حصے دار نہیں ہو سکتی اور اسے اس جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بیٹی کا حصہ منقولی غیر منقولی تمام جائیدادوں میں۔ اس لیے اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کسی کا حق دبایا تو نہیں ہے، بھائی کا حق دبایا تو نہیں ہے۔ اس معاملے میں گھر کے بڑے کے انتقال کے بعد پورے ماحول جو ہے نا وہ عجیب ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر بات کلیئر یہی ہے کہ وہ بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ پن کر رہی ہوتی ہیں، نہیں نہیں تمہارا حصہ زیادہ ہے، اور بھائی کماتے تو تم تھے اتنا، یہ بھائی تو نکھٹو تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھائی کماتے آپ تھے تو احسان نہیں کیا ہے، یہ جگہ آپ کے والد کی ہے، وراثت میں سارے حصے دار برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر آ کر بے ایمانی نہ کی جائے، اور یہاں پر آ کر اپنے ایمان کا سودا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کی کوشش ہو کہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا فرمایا ہے، اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ یار کتنے بچے ہیں بے ایمانی کرنے والے کے جو کاروبار میں ڈنڈی مار رہے ہیں، چیزیں جعلی بیچ رہے ہیں، 4-5 بچے ہوں گے، 4-5 بچوں کی فکر میں تم ہزاروں بچوں کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو، ہزاروں بچوں کی جان کا سودا کر رہے ہو۔ دوائیاں دیکھیں تو وہ جعلی، دودھ دیکھیں تو وہ نقلی۔ آج ہمارے یہ ماموں کہہ رہے تھے کہ یہ پسی ہوئی مرچیں یہ بھی 1200 روپے کلو ہو گئی ہیں، اور یہ بھی جعلی مل رہی ہیں، اصل مل ہی نہیں رہی۔ یہ حال ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم تنقید کریں کہ جی ہماری زندگیاں سنورتی نہیں ہیں، ہمارے حالات درست ہوتے نہیں ہیں۔ کیا ہم نے اپنے حالات درست کر لیے ہیں؟ ایک مسلمان کی خیر خواہی یہ کیا ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ ایک صحابی دیکھیں، صحابہ سے ایمان سیکھیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ گھوڑا لے کر آ جاؤ۔ وہ گھوڑا لے کر آئے تو کہا کہ بڑا پیارا گھوڑا ہے، کتنے کا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ 300 درہم میں لایا ہوں۔ کہا جس سے خریدا ہے اس کو جانتے ہو؟ بندہ تمہیں نظر آئے تو پہچان لو گے کہاں کا؟ اس کو بازار میں جاؤ، اس کو لے کر آؤ۔ اس کو لے کر آئے اور اس کو کہا کہ تم نے اپنی خوشی سے یہ 300 درہم میں بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا تھوڑی قیمت بڑھا دو۔ وہ حیران ہوا کہ یہ پہلا گھاک دنیا میں دیکھا ہے جو قیمت بڑھانے کا کہہ رہا ہے، ورنہ ادھر گھٹانے کا لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو 400 درہم کر دوں؟ کہا نہیں تھوڑا اور بڑھا لو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا نہیں تھوڑا اور بڑھا لو۔ 600 700 800 نہیں اور بڑھا لو۔ انہوں نے کہا 900 درہم کر دوں؟ کتنے 300 درہم کا آیا تھا؟ کہا ہاں 900 درہم ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ 600 درہم مزید دیے۔ وہ لے کر حیران ہوا۔ غلام بھی کہتا ہے حضرت اس نے اپنی خوشی سے بیچا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو اپنی چیز جتنے بھی بیچ رہا ہے آپ اس کے لیے ٹھیک ہے، آپ خرید سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بعض جگہ فتویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے یہ وعدہ بیعت کی تھی اور یہ وعدہ لیا تھا میرے نبی نے مجھ سے کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ اس بیچارے کو اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، یہ 300 والا گھوڑا نہیں تھا، یہ 900 کا تھا۔ اس کو چونکہ بے خیالی اور غیر شعوری طور پر، لاشعوری طور پر اسے نقصان ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کے نقصان سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے ان صحابہ کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کتنے عجیب اور عظیم انسان تھے
اور ہمارے لیے وہ ستاروں کی مانند تھے کہ جن کے راہ پہ چلنے پر ہمیں ہدایت ملے، ورنہ آج تو کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یار یہ قیمت میں اتنی مہنگی ہے، اور اس سے بیچارے سے غلطی سے نکل گیا منہ سے اتنا، اچھا جلدی کرو، ہاں بس ٹھیک ہے، اچھا اس میں بھی پہلے سیاڑا پن یہ کریں گے، کوشش کریں گے یار یہ تو بہت زیادہ ہے، تھوڑا اور کم نہیں کر رہے تاکہ اس میں سے بھی میں کاٹوں۔ میرے دوستو یہ کام ہے تو بہت مشکل، اگر جس کی جتنی قیمت اور آپ جانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس کے بعد جو آپ کے دل کو اللہ سکون دے گا نا، وہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مال آدمی کماتا کیوں ہے؟ سکون کے لیے، راحت کے لیے، روح خوش ہو میری، دل میرا مطمئن ہو۔ جب ہمارے مال کے ذریعے سے ہمیں سکون ہی نہ ملے تو پھر ہمیں اس مال کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کام تو مشکل، لیکن جب اس کام پر ہم ایگری ہو جائیں اور ہم جب اس کام کو قبول کر لیں، اس تقوی والے کام کو، یقین کریں اللہ تعالی ہمیں سکون ضرور عطا فرمائیں گے۔ آج پتہ ہے کہ فلاں چیز بیچ رہا ہے اور یہ پتہ ہے کہ یار یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ سلور ہے، حالانکہ وہ چاندی ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنے کی، بھائی آپ اسے بتا دو یہ چاندی ہے تاکہ اس بیچارے کو پتہ چلے کہ جناب میں نقصان سے بچ گیا ہوں اور اس نے مجھے نقصان سے بچایا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا ضمیر آپ کو خوشی دے گا اور آپ کی روح جو سکون میں آئے گی، یہ سکون پھر کبھی میسر آتا نہیں اتنی آسانی سے۔ تو صحابی نے اس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب تقوی ہو، آخرت سامنے ہو، تو کسی کا 1 روپیہ لیتے ہوئے بھی انسان کی جان نکلتی ہے اور حالت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ٹرین میں سفر کیا تو ذرا لوکل ڈبے کا ٹکٹ لیا تھا، لیکن کوئی جاننے والا کہیں مل گیا تو اس کا جو ٹکٹ تھا وہ ذرا اچھی کلاس میں تھا، وہ اس میں بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کہا جو ٹکٹ والا آئے گا تو میں اس سے چینج کروا دوں گا کہ بھائی میرا ٹکٹ اس کلاس میں تھا لیکن اب اس میں تو جو قیمت بنتی ہے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا اسٹیشن آ گیا جہاں میں نے اترنا تھا، لیکن ٹی ٹی نہیں آیا، ٹکٹ چیک کرنے والا نہیں آیا۔ تو یہ اترے ہیں اور جا کر ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اس کلاس کے ڈبے میں سفر کرے اور ٹکٹ اس کا اتنا ہو اور وہ یہاں سے یہاں تک کا سفر کرے تو کتنا ٹکٹ بنتا ہے؟ اس نے کہا اتنا۔ تو اتنے پیسوں کا انہوں نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لے کر وہیں پر پھاڑ دیا اور کہا کہ اس محکمے کے اندر چلو اتنے پیسے میں نے جمع تو کرا دیے نا، میں نے جمع کرا دیے تاکہ جو ہے وہ آخرت کے حساب سے جو ہے وہ میں بچ جاؤں۔ تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہم دن میں پتہ نہیں اپنے ذمے کیا کچھ نہیں لے رہے اور اپنے ذمے کتنا آخرت کا بوجھ جمع کر رہے ہیں، دن بدن جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم اپنے سگے بھائیوں اور بہنوں کا حق نہیں دے رہے جائیداد میں، ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ بڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جب آتے ہیں جائیداد کا مسئلہ تو وہاں پر آ کر ہم ڈنڈی مارنا شروع کرتے ہیں اور ہم بے ایمانی پر اتر آتے ہیں اور ہمارے دل میں ٹیڑھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ یار میرا جو حق بنتا ہے وہ بھی وہ لے لے بھلے، لیکن میں کسی کا حق نہ لوں، میری طرف کسی کے آخرت میں ذمے نہ آئے، تاکہ میری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔